الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو کامل اور مکمل دین بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی اور آپ کی امت کو آخری امت اور قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب قرار دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں. دنیا کے سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام اور دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر بھی وہی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر آئے، اور جیسے جیسی انسانیت کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس زمانے میں بھیجتا رہا. دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو لباس پہنا دیا جاتا ہے، کپڑے پہنا دیتے ہیں. اس کو کپڑے انسان کے لیے اس کے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، اس کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے. تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس سے پہلے اس کے کپڑے خرید کر رکھ دیتے ہیں، اور جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتے چلے جاتا ہے اس کے جسم کے لحاظ سے کپڑے بھی نئے نئے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سائز کے لحاظ سے نئے نئے کپڑے سلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی عمر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اب یہ لباس اس کے جسم کے لیے موزوں ہے، اب کسی اور ناپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنا ناپ ہم ٹیلر کو دے کر کہہ دیتے ہیں کہ میرے ناپ کے لحاظ سے یہ 2 جوڑے سی دو، اور ہر بار ناپ نہیں لیتے، کیونکہ اب معلوم ہو گیا کہ اب ہمارا جسم اب بڑھنے والا نہیں ہے. اب وہ لباس ہمیشہ کے لیے آدمی اسے جب بھی سلاتا ہے نئے لباس کے طور پر اسے سلاتا ہے. تو انسانیت بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی ترقی کرنا تھا کر چکی تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ تاریخ کا انتہائی روشن دور ہے، تاریخ کا انتہائی روشن دور، اور ایسا انتہائی روشن دور کہ اس زمانے کی ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے. آپ اس سے پہلے والے انبیاء کے بارے میں دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں سے پوچھیے، ان کو اتنا ہی معلوم جو کچھ توریت میں ہے. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اگرچہ قرآن میں سب سے زیادہ، کسی پیغمبر کا قرآن میں سب سے زیادہ نام اگر ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ زندگی پیدائش ہوئی، پھر فرعون نے بچوں کے جو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ان کی ماں نے فرعون کے پولیس سے بچانے کے لیے ان کو صندوق میں ڈال دیا، دریا میں پھینک دیا، وہ فرعون کے محل تک گیا. سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس سے نکل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، اور وہاں سے جب وہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اس کے بعد سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تفصیلی حالات نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں تھے، کیا گئے، ان کی اولاد کتنی تھی، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھیے کہ اتنے ہی معلومات جتنے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں وہ عیسائیوں کے پاس اتنی ہی ہے، باقی تفصیلات ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے حالات، یہاں تک کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا حالات تھے، آپ کے پیدائش کے وقت کیا حالات تھے، پیدائش کے بعد کیا حالات تھے، اس زمانے کے لوگ کس کلچر میں زندگی گزار رہے تھے،
بہت مرتبہ ہم نے سنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں ایک طرف دیکھیے آپ کو قیصر اور کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں ملتی ہیں. قیصر روم کا بہت بڑا بادشاہ، رومن امپائر اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت یہ رومن امپائر کی تھی. اور اس کے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر کہتے تھے. اور ایک تھی فارس، اس کا جو بادشاہ تھا اس کو کہتے تھے کسریٰ. یہ دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھی اس زمانے کی. ان کے بڑے بڑے محلات تھے، ان کی منظم فوج تھی، ہر قسم کی زندگی کے آسائش ان کے پاس موجود تھے. اور ادھر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے یہاں بھی ترقی کا دور تھا، راجاؤں کا زمانہ یہاں پر چل رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں مبعوث کیے گئے وہ علاقہ جو ہے صرف وہ واحد علاقہ تھا جہاں پر کوئی بادشاہ موجود نہیں تھا. ہر قبیلے کا سردار الگ الگ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت تھی اس کی چلتی تھی، اور جو کمزور ہوتا تھا دبا دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہمیں کہاں سے ملے؟ ہسٹری سے ملے. مسلمانوں نے بھی لکھا، انگریزوں نے بھی لکھا، دوسروں نے بھی لکھا، ہر چیز کو لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے حالات وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ کے پیدائش کے بعد آپ کو دودھ کس نے پلایا، اس دودھ پلانے والی کا بھی نام لکھا ہوا ہے. کہاں گئے تھے آپ وہ بھی لکھا ہوا ہے. پورے حالات 40 سالہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری وہ پورے کی پوری لکھی ہوئی ہے تاریخ کے اندر، جس میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جب بنایا تو آپ کی زندگی کے ہر رشتے کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اندھیرے میں ہی ہے کوئی چیز، کلیئر ایک دم واضح. کیونکہ ہم جس کو آئیڈیل بنانے جا رہے ہیں، جس کو نمونہ بنانے جا رہے ہیں، اس کی زندگی صاف ہونا چاہیے. نہیں معلوم بولے تو نہیں چلتا. تاریخ اور ہسٹری کی روشنی میں بالکل صاف ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھیجا جو تاریخ کا انتہائی روشن دور ہے. 40 سالہ زندگی آپ نے مکے میں گزاری، اور 40 سال کے بعد جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو مکے کے لوگوں نے پوچھا آپ نبی ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی ہونے کی دلیل میری وہ 40 سالہ زندگی ہی جو تم نے گزارا. یعنی اتنی شفاف، اتنی صاف، اتنی کلیئر، کوئی دھبا نہیں. میری 40 سالہ زندگی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، حجت ہے. وہ آج آپ کو کوئی آدمی ایسا ملے گا دنیا کا کہ جس کی زندگی، جس کا بیک گراؤنڈ اگر کھولا جائے نا تو پہلی بات تو وہ اجازت نہیں دیتا. اگر کھول دیا جائے تو اس کی زندگی اتنی کرپٹ ملتی ہے، اتنی خراب ملتی ہے کہ وہ اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بے داغ، اتنی صاف ستھری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 40 سالہ زندگی میرے نبی ہونے کی دلیل اور پروف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی میں کسی بھی قسم کی کمی اس زمانے کے کافی لوگ نہیں نکال سکے. ایک دم شفاف زندگی. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دینے لگے، قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے تو مکے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ جو سنتا ہے مسلمان ہوتا ہے، جو سنتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ لوگ میٹنگ کیے. لوگ ان کے پاس بھی کیا تھا؟ کمیونٹی ہال تھا. تو کمیونٹی ہال کا نام تھا دارالندوا. وہاں بیٹھ کے لوگوں نے مشورہ کیا، الگ الگ رائے. کسی نے کہا جھوٹا کہنا چاہیے، لوگوں نے کہا ہم اگر آپ کو جھوٹا کہیں گے تو سارے لوگ ہم کو جھوٹا کہیں گے، اس لیے کہ مکے کے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو جھوٹا نہیں بول سکتے. کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 40 سال سے لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. برابر آپ کی زندگی پر، آپ کے کیریکٹر کے اوپر جتنی ہو سکے وہ نظر دوڑانے کے بعد کچھ بھی عیب نظر نہیں آیا. قرآن میں اس کو بیان بھی کیا اللہ نے، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. وہ کافروں کی جو حرکتیں ہیں، کس طریقے سے سوچنے کے جتنے طریقے قرآن نے بیان کیا اس کو کہ بھئی ہر زاویے سے، ہر اینگل سے سوچا. سوچنے کے بعد کہا کہ نہیں یہ نبی کی زندگی میں کوئی عیب نہیں، بس اتنا بولیں گے کہ یہ جادوگر ہے. وہ بھی جادوگر کیوں؟ جادوگر جب کوئی جادو کرتا ہے تو سامنے والا بالکل اس کی طبیعت مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. بولتے نہیں بھائی غلام کو جادو ہو گیا، اچھا تھا بھی ہمارے ساتھ، اچھا تھا بھی ہمارا بیٹا. آج کل لوگ
بہو پہ آپ پر الزامات لگاتے کہ بھائی ہمارا بیٹا بہت اچھا تھا، جب سے شادی ہو گئی نا گول ہو گیا اور جادو کر دیے. تو لوگوں میں تصور ہے بھی بات یہ کہ جس آدمی کو جادو کر دیا جاتا ہے وہ اپنے قابلیت کے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، آپ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ جادو ہے، اور جو یہ سنتا ہے اسے جادو ہو جاتا ہے اور آپ کا حکم رہ جاتا ہے. بس یہ ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب کے سامنے واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دن بدن پھیلنا شروع ہوا. 23 ایئرس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جزیرۃ العرب میں پھیل گیا. اور جزیرۃ العرب میں پھیلنے کے بعد ایک سن 7 نبوی غالباً جب صلح حدیبیہ ہوا، کمپرومائز حدیبیہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مہلت ملی، کچھ فرصت ملی اس بات کی کہ جنگوں کا دور ختم ہو گیا تھا. ورنہ ہمیشہ مکے والوں کی طرف سے، مکے کے کافروں کی طرف سے جنگ کا خطرہ رہتا تھا. جب کمپرومائز ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا، نو وار کا ایک اگریمنٹ ہو گیا، تو آپ کو ذرا سکون ملا. تو آپ نے بادشاہوں کو لیٹر لکھے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اور بادشاہوں کا جب لیٹر لکھا تو اس وقت جو قیصر روم تھا، روم کا بادشاہ، اور اس کو خط لکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اس کے ذریعے سے خط پہنچایا. تو وہ جو وہاں کا قیصر روم تھا، ہرقل اس کا نام تھا، وہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، عیسائیوں کی ساری کتابیں پڑھا ہوا تھا. تو اس نے سوچا کہ چلو پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے. تو بولا پہلے جاؤ ہمارے شہر کے اندر دیکھو کہ عرب کے کوئی تاجر لوگ اگر آ رہے ہیں تو ان کو بلاؤ. تو بلانے کے جب بلایا گیا تو عرب کے تاجروں کو سب کو سامنے بٹھایا. اس لوگوں کو پوچھا بھائی تم میں سے بات کون کرے گا. تو اس کے اندر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے ملک شام. لوگوں نے کہا کہ یہ ہے ہمارے بڑے آدمی، یہ ہمارے سردار. ابو سفیان کو سامنے بٹھایا گیا، سارے تاجروں کو پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو میں تم سے سوال کر رہا ہوں، صحیح جواب دینا. اگر تم نے غلط جواب دیا، بادشاہوں کے پاس اگر غلط جواب دیا گیا تو بادشاہ اگر غصہ ہو جائے تو گردن ہی مار دیتا ہے. اور ابو سفیان کو بٹھایا بھی ایسا تھا بالکل سامنے، اگر کچھ غلط بول دے، پیچھے سے کوئی اگر اشارہ کر دے تو پھر ان کی حالت خراب ہونے والی. تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا موقع ہاتھ آیا کہ آپ نے ہرقل کو بھڑکا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکا. اس نے سوالات کیے، بخاری کی تفصیل سے پوری حدیث سے سوالات کیے کہ بھئی جس شخص نے دعوی نبوت کیا تو اس سے جانتے ہو؟ بولے ہاں. بولے ان کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ بہت اعلیٰ خاندان ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے اوپر کوئی الزامات تہمتیں وغیرہ ہے؟ بولا نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر پوچھا کبھی ان سے تمہاری جنگ ہوئی؟ بولے ہاں ہماری ان سے جنگ ہوئی. کیسا رہا جنگ کا نتیجہ؟ بولے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے. غزوہ بدر میں وہ لوگ شکست کھا گئے تھے، غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست فتح ہوئی تھی، پھر وہ بعد میں کچھ غلطیوں سے وہ جیتی ہوئی جنگ کی شکست میں تبدیل ہو گئی. بولے کبھی ہماری جیت ہوئی کبھی. تو ہر بات پر قیصر روم نے کہا کہ ہاں نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر پوچھا اچھا ان کے ماننے والے لوگ کون ہیں؟ بولے ان کے ماننے والے لوگ غریب غربا ہیں. تو پھر ہرقل نے کہا کہ ہاں یہ سچے دین کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اس کے پیروکار ابتدا میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. جتنے سوالات اس نے کیے سارے سوالات کی تصدیق کر دی حضرت ابو سفیان نے، اور وہ ایک جواب بھی جانتے اس سے غلط نہیں دے سکے. تو ہرقل نے اس وقت یہ جملے کہے کاش میں ان کے پاس اگر ہوتا تو میں ان کے پیروں کو دھو کر ان کے اس پانی کو میں پی لیتا. اور اسے یہ بتایا دیکھو ایک دور آئے گا کہ ان کی وہ سلطنت، ان کی وہ حکومت، ان کا لایا ہوا دین میرے پیروں کے نیچے کی زمین تک پہنچ جائے گا، یعنی اس ملک تک پہنچ جائے گا. یعنی دل سے اس نے رغبت کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہو، لیکن اسے معلوم تھا کہ مسلمان ہونے کی قیمت جان کے بدلے میں ہوگی. تو ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، چلو لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں. سارے ہی سرداروں کو، وزراء کو، ارکان سلطنت کو سب کو بلایا. محل بہت بڑے بڑے محلات ہوتے تھے اس زمانے میں،
آپ نے مغلوں کے محل دیکھے ہوں گے کہ ایک دربار تو وہ ہوتا ہے جو کھلے عام ہوتا ہے، دربار تخت ہوتا ہے، اس میں بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سامنے کا حصہ تو کیا ہوتا ہے، ڈوپلیکس ہوتا ہے، لیکن ایک اوپر کی منزل کے اندر ایک جھروکا بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے ٹھہر کے آدمی بات کرتا ہے۔ اور وہ جیسے ہی سارے کے سارے لوگ اندر جمع ہو گئے، ہرقل نے کہا کہ وہ پورے دروازے لگا دو اور تالا مار دو۔ دروازے لگا دی، تالا مار دیا گیا۔ اب وہ باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے اپنی رائے رکھ دی کہ دیکھو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بس تو پھر کیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ غصے میں آ گئے، غصے میں ایسے منتشر ہو گئے جیسا کہ کوئی جنگلی گدھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جنگلی جانور کو کہیں اگر بند کر دیا جائے تو جیسے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ویسا بھاگنے لگے دروازوں کی طرف۔ دروازے بند ہیں، وہ دروازوں کی طرف اس لیے جا رہے تھے کہ گھر سے ہتھیار لا کر بادشاہ کا کام تمام کر دے، لیکن دیکھیں دروازے کھلے بند ہیں، ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور بادشاہ اوپر سے بات کر رہا ہے۔ وہ لوگ بے بس ہو گئے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، یہ لوگ مسلمان بننے مجھے نہیں دیں گے، تو اس نے کہا کہ خاموش، بٹھا دو سب کو ہم۔ بولے میں ایسا تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنا پختہ، مجھے یقین ہے کہ تم عیسائیت پر قائم رہو گے، دوسری دن کی طرف نہیں جاؤ گے، میں صرف ایگزام دے رہا تھا۔ بس یہ سننا تھا، سارے کے سارے لوگ بادشاہ کے سامنے سر جا رہے تھے۔ بادشاہ کسی طریقے سے اپنی جان کو بچا لیا۔ میں یہ سارا واقعہ اس لیے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جتنے انبیاء آئے ان کی زندگیاں بالکل پاک صاف ہوتی ہے زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ختم ہونے کا احادیث کے اندر بھی ذکر کیا۔ قرآن کی تقریباً 100 آیتیں ایسی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ پیدا نہیں ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پورے قیامت آنے والے ہیں ان کے آنے کو لے کے اعتراض کرنے کے لیے آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، وہ نبی بن کر ہمارے نبی سے پہلے آ چکے ہیں، دوسری مرتبہ جب آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ پوسٹ تو نبوت کا برقرار رہے گا لیکن وہ پیروی کریں گے شریعت محمدی کی۔ اب اس کو سمجھنا ہے میرے ساتھ بھائی، یہاں کے ہمارے اس ملک کا اگر صدر جمہوریہ یا اس ملک کا صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا اگر وہ چلے جائے ادر کنٹری، تو وہاں جانے کے بعد اس کو اس ملک کے جتنے بھی رول سے فالو کرنا ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے کہے گا میں انڈیا کا پریزیڈنٹ ہوں، میں تو جس ملک کا ہوں وہیں کے قانون کو مانتا ہوں، یہاں کے قانون کو نہیں مانوں گا، نہیں چل رہا۔ وہ دوسرے کنٹری میں جائے تو اس کو اس ملک کے قوانین کا پاسداری کرنا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ کنٹری چھوڑ کر اس کنٹری کو جانے کی وجہ سے یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جو کا جو برقرار رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہاں جانے کے بعد بھی یہی کہیں کہ دوسرے ملک والے کے لیے پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے ہیں، لیکن قانون وہیں پہ چلے گا اس میں۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، ان کا منصب نبوت ختم نہیں ہوگا، لیکن پیروی کریں گے شریعت محمدی کی۔ اسی لیے جب آئیں گے تو عصر یا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فرشتوں کے کندھے سہارا لے کر آئیں گے۔ پھر جب وہ مینارے پر ٹھہر جائیں گے تو لوگوں کو کہیں گے بھائی سیڑھی لے کر آؤ۔ لوگ کہیں گے حضرت اترے اونچائی سے آپ تو بغیر سیڑھی کے یہاں تک آ گئے، اب مینارے سے یہاں اترنے کے بعد سے آپ سیڑھی بن رہے۔ بولیں گے دنیا دارالاسباب ہے، یہ تو دنیا میں بغیر سیڑھی کے نہیں اتر سکتے۔ اوپر کا معاملہ الگ تھا، سیڑھی لائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، وہ اندر کیا ہے حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، صفیں لگ چکی ہوگی، اقامت ہو رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی حضرت مہدی علیہ السلام مصلی سے ہٹ کر پیچھے آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں آپ ہی پڑھاؤ، تو وہ نماز حضرت مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، ان کی اقتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، مختلف بن کر پڑھیں گے۔ امام امت محمدیہ کا شریعت محمدی کے مطابق حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ اس نماز کے بعد جتنی نمازیں ہوں گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے۔
پہلی نماز پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں امامت کرنے نہیں آیا، امت محمدی کا ایک مقتدی بن کر آیا، ایک امتی بن کر آیا۔ اب بولیں گے ان کو قرآن کہاں سے یاد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن بھی سکھا دے گا، قرآن ان کو یاد ہوگا، قرآن کریم پڑھیں گے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے، ان کے دور میں ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سارے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو جتنے انبیاء آئے ان کے اخلاق کردار بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جانے والا نبی آنے والے نبی کے بارے میں بتاتا تھا، ہر جانے والا نبی کہ دیکھو میرے بعد فلاں نبی آنے والے ہیں، اور ہمارے نبی آخری الزمان یعنی آخری زمانے میں آنے والے جو نبی ہیں ان کا ذکر ہر کتاب کے اندر موجود تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دی گئی تھی، توریت سلیٹوں پر دی گئی تھی، کوہ طور پر کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک وہاں پر روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت سلیٹوں کی شکل میں جب دی، وہ لا کر سلیٹوں کی شکل میں دی، پڑھا تو ہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب لا کر پڑھنے لگے تو اس میں امت محمدیہ کا جگہ جگہ ذکر مل رہا ہے کہ یہ امت کی فضیلت یہ ہوگی، یہ امت کی فضیلت یہ ہوگی، اتنی فضیلتیں اتنی فضیلتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہ یہ فضیلت میری امت کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ نہیں، یہ تو آخری نبی جو ہوں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی امت کی خصوصیت ہے۔ تقریباً 11 ایسی فضیلتیں ہوں گی، ہر فضیلت میں حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کر کے کہیں گے اللہ یہ امت کو میری امت بنا دے، لیکن ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہے گا کہ نہیں، یہ خصوصیت امت محمدیہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کو رکھ دیں گے، کہیں گے اللہ مجھے اس امت میں شامل کر۔ جب وہ خصوصیات میری امت کو نہیں مل سکتی تو اس امت کا مجھے یہ امت ہی بنا دے۔ تو وہاں پر نبی کا بھی ذکر تھا، امت کا بھی ذکر تھا ان کی کتابوں کے اندر، صحابہ کا بھی ذکر تھا تورات میں انجیل میں۔ اسی لیے سورہ فتح کے اندر آخری آیتیں ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کا ذکر تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، نبی کا ذکر تو تھا ہی ہر کتاب میں، صحابہ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی تھا، اس امت کا ذکر پچھلی ساری کتابوں میں تھا۔ ہر جانے والا نبی آنے والے نبی کے بارے میں بتاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے فضیلتیں اور خصوصیتیں عنایت کی ہے، اس میں فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینے کے اندر ان کو اپنا جانشین رکھ کر جہاد میں جا رہے تھے، جنگ میں جا رہے تھے، تو ایک آدھ منزل جیسے ہی آپ پار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو میدان جنگ کا آدمی ہوں، میں لڑنے والا آدمی ہوں، آپ نے مجھے بچوں میں عورتوں میں مردوں میں چھوڑ دیا، میں آتا تھا آپ کے ساتھ جنگ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضیلت میں خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ دیکھو علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری میری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ و ہارون کی نسبت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی، تمہاری میری نسبت اتنی قریب ہے۔ اور فرمایا کہ بس بات اتنی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں نبی تھے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، یعنی تم نبی نہیں ہو سکتے، لیکن تعلق کی جہاں تک بات ہے تمہارا اور میرا تعلق ایسا ہی ہے۔ آپ نے وہاں پر کلیئر کر دیا، بعد میں لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تو ہارون علیہ السلام کے جیسے تھے، تو لوگ بعد میں یہ نہ کہہ دیں کہ حضرت علی بھی نبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، صاف فرمایا آپ نے فرمایا میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہوگی، نبیوں کی جو مسجدیں ہیں اس میں سب سے آخری مسجد مسجد نبوی،
شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری شریعت، امت سب سے آخری امت، قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بتایا کہ دیکھو میرے بعد 30 ایسے لوگ، سلاسون کذابون دجالون، 30 ایسے لوگ جو جھوٹے ہوں گے۔ ایک تو ہمارے پاس جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں عربی میں کاذب، ایک آدھ بار جھوٹ بولے تو آدمی کو بولتے ہیں کاذب، ارے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، کھلا کھلا جھوٹ ہمارے پاس سے ورڈ استعمال ہوتا ہے سفید جھوٹ۔ اگر کوئی ایسی جھوٹ بولنے والا ہو ماہر اور جھوٹ بولنے کے اندر تو اسے کہتے ہیں عربی میں کذاب، انتہائی مہا جھوٹا۔ اور دجال کل بھی بتایا ہمیں کہ دجال کے معنی ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا، اندر کچھ اوپر کچھ۔ تو دجال کہتے ہیں دھوکے باز، دجالون کا مطلب ہے کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو مہا جھوٹے ہوں گے، مہا دھوکے باز ہوں گے۔ وہ سب کے سب یہی کہیں گے، سب کے سب یہی کہیں گے کہ وہ نبی ہیں۔ کان کھول کر سنو، میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ آپ نے بتا دیا 30 ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ 30 تو بڑے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے بہت آگے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، 2 لوگوں نے۔ ایک کا نام تھا مسیلمہ، اور امت نے اس کا نام بھی رکھ دیا کذاب، جھوٹا۔ مسیلمہ کذاب، وہ یمامہ میں رہتا تھا۔ دوسرا اور ایک شخص تھا اسود انسی، یہ یمن کے علاقے میں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بالکل آخری سال آپ نے صحابہ کو حکم دیا اسود انسی کا کام تمام کر دیا جائے۔ وہ یمن کے اندر رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پر گئے اور اسود انسی کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی، بذریعہ وہی آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابی نے کامیابی حاصل کی، یعنی اسود انسی کا کام تمام کر دیا۔ آپ کی زندگی میں 2 جھوٹوں نے دعویٰ کیا، دونوں کا بھی طریقہ آپ نے بتایا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی گردن مارنا ہی سزا ہے۔ نبوت کا دعوے دار آپ کے بعد کبھی سچا نہیں ہو سکتا، لہذا یہ جو کہتے ہیں نا جھوٹا جھوٹا نبوت کا دعوے دار، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، یہ جھوٹے کا جو لفظ ہے نا یہ سچے کے مقابلے میں نہیں۔ جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، اس کو ہم عالمانہ زبان میں کہہ سکتے ہیں قید واقعی، یعنی جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہی ہے۔ لہذا نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود انسی کا کام تمام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک لشکر بھیجا، اور وہ لشکر لے کر جانے والے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی۔ کہاں مدینہ، کہاں یمامہ، ہزاروں کلومیٹر دور، انتہائی لقو لق صحرا، اس کا عبور کرتے ہوئے صحابہ وہاں پر پہنچے، اور اس کے پاس 40,000 کی فوج تھی۔ صحابہ کی فوج اس کی آدھی بھی نہیں، 40,000 کا لشکر انتہائی جنگجو مسیلمہ کذاب کے پاس موجود تھا، اور یہ صحابہ یہاں سے جو گئے سفر میں تھکے چور، اور اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جتنا سامان کھانے پینے کا تھا وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ راستے میں دکانوں میں سے خرید لیا جائے فلاں ہے، تو اگر کوئی آدمی جانا ہوتا تو اس کو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سارا انتظام کر کے جانا ہوتا واپس آنے تک کا۔ اور وہ لوگ جو تھے مسیلمہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو وہیں کے رہنے والے تھے، تازہ دم تھے، کھانا پانی سب ان کے گھر میں موجود تھا۔ ان سے جنگ ہوئی، ایسی جنگ ہوئی کہ صحابہ کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے قتل آرا جنگ ہم نے نبی کے زمانے میں بھی دیکھی۔ 1200 لوگ شہید ہو گئے، 1200 صحابہ، بعض روایتوں کے مطابق 700 حفاظ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ 700 حفاظ صحابہ، یعنی قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ تھا، شہید ہو گئے۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے اور 28,000 مسیلمہ کذاب کے لوگ مارے گئے۔
اور بالآخر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں نشانہ بنا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے تو اپنا چہرہ چھپاتے پھرتے تھے کہ میں نبی کے سامنے کیسا آؤں، میں نبی کے ایک شہید چچا کو میں نے قتل کر دیا۔ وہ چلے گئے تھے مکہ المکرمہ چھوڑ کر دور، لیکن جب ان کو اطلاع ملی تو وہ لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس جنگ میں وہ اس قلعے میں داخل ہو گئے جہاں مسیلمہ کذاب رہتا تھا، اور وہاں داخل ہونے کے بعد اس کی گردن انہوں نے اڑا دی۔ اڑانے کے بعد خوش ہو گئے، اللہ کی ذات سے امید ہے پیٹم پھاٹ ہو جائے گا۔ یعنی جب میں کافر تھا تو حضرت حمزہ جیسے اسلام کے سورما کو میں نے شہید کر دیا تھا، اب جب میں مسلمان ہوں تو کفر کے بہت بڑے سرغنہ مسیلمہ کذاب کی میں نے گردن مار دی، بولے پیٹم پھاٹ سواء بسواء برابر ہو جائے گا، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں۔ صحابہ نے سب سے پہلا اتفاق، سب سے پہلا اجماع اس بات پہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اس کے بعد ہر دور کے اندر لوگ ہوتے گئے اور اس زمانے کے مسلم بادشاہوں نے علماء سے فتویٰ پوچھا، ان کی گردنیں مار دی، سولی پہ انہیں چڑھا دیا۔ اس زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت جن کا کام فلفا ہو جاتا تھا، لیکن ایک ایسا شخص جس کو پنپنے کا، پھولنے کا، بڑھنے کا موقع ملا، وہ شخص تھا مرزا غلام احمد، جو قادیان نام کے گاؤں کا رہنے والا، ضلع گورداسپور پنجاب۔ پنجاب ایک اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ پنجاب میں گورداسپور ایک ڈسٹرکٹ ہے اور اس ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہے، ایک گاؤں ہے قادیان، وہاں رہنے والے کو کہتے ہیں قادیانی، اور اس کو کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ وہ شخص ہے جو 1889 کے اندر پیدا ہوا ہے۔ 1889 تو ایک دم انگریزوں کی طاقت اور قوت کا زمانہ تھا، بہت طاقتور۔ انگریز اس وقت سکھوں کی حکومت کو بھی پچھاڑ چکے تھے، سکھوں کی حکومت ہی وہ بھی ختم ہو گئی تھی اس زمانے کے اندر، وہاں اس کی تفصیل لگی ہوئی ہے۔ وہ جو شخص ہے وہ ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔ سکھوں کی انگریزوں کا غلبہ تھا اس زمانے میں 1889 کے اندر یہ شخص پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی آپ اگر دیکھیں گے تو ہم اگر بولیں گے تو شکایت ہوگی، ہم تو نہیں بولتے۔ وہ خود جب مر گیا تو اس کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی، اس کے بیٹے نے کتاب لکھی، کیا؟ سیرت المہدی۔ ہماری نہیں ہے، میرے پاس سے رکھی کتاب سیرت المہدی، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ میں جو بھی آپ بتاؤں گا نا اسی کتاب سے بتاؤں گا۔ اگر میں اپنی طرف سے بولا تو لوگ مانتے ہیں وہ صاحب تم تو اس کے خلاف ہی سے جو بھی بولے وہ صحیح نہیں رہتا، بولتے نہیں، اس کی کتاب میں سے بولو۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے جھوٹ لکھوا دیا تاکہ سچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی ابتدائی دن لکھے ہوئے ہیں، اس کی زبان انتہائی گندی۔ اس نے لکھا کہ دیکھو جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ یعنی وہ جڑواں ٹوینز پیدا ہوئے تھے، اس کے ساتھ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا جنت، اور وہ پیدا ہونے کے تھوڑے دن کے بعد ہی مر گئی۔ تو اس کا انداز کیا ہے لکھنے کا؟ یہ وہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سب سے پہلے میری ماں کے پیٹ سے میری بہن جنت نکلی، پھر اس کے بعد میں نکلا۔ یہ الفاظ آپ خود بتائیے، کوئی بول سکتا میں اپنے اماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، پیدا ہوا ہوں تو کوئی بھی ہمارے پاس۔ یہ اس نے لکھا کہ جس دن وہ میری بہن مر گئی، اب اس کے بعد میں اکیلا رہ گیا، میری بہن جنت کیا ہے کہ مر گئی۔ وہ جنت اس کا نام تھا نا، یہ اصل وہ جنت ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تو کہ اللہ نے فرمایا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ جو جنہ ہے نا، وہ جنت سے مراد میری بہن تھی، وہ آدم سے مراد میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے کو بولا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو تم یعنی آدم علیہ السلام اور جنت میری بہن، اور پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جنت میں رہو گا۔ قرآن نے پہلے بول دیا تھا میں پیدا ہو جاتا، ایسا ہونے والا ہے۔ یہ ایک زمان ایک بات کا قائم نہیں رہا۔ اس کا بچپنا ایسا ہے کہ بچپن کے اندر یہ اس کا نام تھا چوڑی مار، جہاں جاتا تھا چوڑیوں کو مارتا تھا۔
اس زمانے میں چوری مارنے والوں کا ایک الگ سے وہ ہوتا تھا، ایک پیشہ ہوتا تھا. جیسے ہمارے پاس ڈومر ہوتے جو بلیاں مار کے کھاتے اور چوری سب کھاتے ہیں، ڈومر بولتے ہیں. اس زمانے میں چوڑیاں مارنے والے ہوتے ہیں. وہ چوڑیاں مارنے والے ہمارے زمانے میں بھی ہے، کیا نام ہے نہیں معلوم ان لوگوں کا. تو اس زمانے میں اس کے علاقے کے اندر جو چوڑی مار لوگ تھے، لوگ اس کا نام رکھ دیے تھے چوڑی مار ہے. چوڑیاں مارتا تھا اور چوڑی مار کے کاٹنے کا سے چھری نہیں ملی تو پتھر میں گھس کے کاٹ کے کھا لیتا بچپن سے. اور حال یہ تھا اس کا کہ ایک مرتبہ اس کے ساتھیاں بیٹھ کے پلان بنایا کہ چلو شکر کی ضرورت ہے، شکر لاؤ. اب اس کو کیا کرے، بولے جا تو اپنے گھر سے شکر لے کے آ. اب یہ جو تھا نا، اس کے والد ہمارا جو بھی تھے، باپ ہمارا انگریزوں کے غلام تھے، اسی لیے پیسہ بہت تھا ان کے پاس، جائیدادیں بہت تھی. انگریزوں نے گاؤں کے گاؤں ان کو جاگیر میں لکھ کے دے دی تھی، اس کے دادا کو بھی، اس کے بابا کو بھی، اور وہی اس کے حصے اور کھاتے میں بھی آیا. پیسہ بہت تھا. وہ خود غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میرے دادا کا پینشن 700 روپے تھا اس زمانے میں. اس زمانے کے 700 روپے تو آج کل لاکھوں میں آ جاتا ہو. اس زمانے میں انگریزی پینشن دیتے تھے اسے. بھیجے گھر میں گیا، ہوا جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا ہے، ایک تھیلا نظر آیا جس کے اندر سفید پاؤڈر ہے. اس کو اٹھایا، 2 جیبوں میں بھر لیا، بھر لے کے اپنے ساتھیوں کے پاس جانا. اب جاتے جاتے رستے میں خیال آیا کہ چلو یہ تھوڑا شکر اپن بھی کھا لیں گے، اور کیسا مٹھی بھر نکال کے ڈال. جیسے ڈالیا تو ڈالنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ تو شکر نہیں ہے، یہ تو پیسا ہوا نمک ہے. حالت اتنی خراب ہو گئی. وہ لکھتا ہے کہ میں قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاؤں، میرا دم رک گیا. اتنا نمک ہے تو کیا حال ہو. تو بچپن سے چوری کی عادت تھی گھر میں سے. گھر میں جب لے گئے تحقیق کرے تو معلوم ہے کہ شکر چرا کے لے آ رہا تھا، لیکن غلطی سے کیا ہو گیا، وہ شکر کے بجائے نمک جیب میں ڈالنے کے چلے گیا. بچپن کا حال یہ تھا. اور تھوڑی جب جوانی اور ہوشیاری آئی تو دادا بھیجے جائے، میرا پینشن کارڈ ہے، لے کے پینشن لے کے آ بول کے اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھیجے. وہ پینشن لانے کے لیے جب وہ گیا تو اس کے ساتھ میں اس کا ایک چچیرا بھائی امام الدین تھا، مرزا امام الدین، وہ بھی اس کے ساتھ میں چلے گیا. اور وہ جانے کے بعد پینشن لے لیے 700 روپے لے کے وہ گلشن میں اڑائے. اس نے خود نے لکھا کہ وہ 700 روپے خرچ ہونے تک اس کا چچیرا بھائی وہ دونوں پھرتے رہے. بندہ دلا 700 روپے اس زمانے کے جوان تھا، زمین کہاں خرچ ہو جائیں گے اتنے پیسے. مہینے بھر میں اڑا لیا، پورے مہینے بھر میں ختم پورے پیسے. اب پیسے ختم ہو جانے کے بعد اس کا چچیرا بھائی چلے گیا، بھاگ گیا، پیسے ختم ہوتے ہی. اب غلام احمد قادیانی پریشان ہو گیا، گھر کو جاؤں تو کیسے جاؤں. کام کرے تھے، ایسے کام کرے تھے کہ جو شرم آنے والے کام کرے، بے شرمی کے کام کرے تھے. یار کیا منہ لے کے جاؤں. مرزا غلام احمد قادیانی ادھر ادھر پھرتا رہا. اس زمانے میں کہیں کی ایک جگہ نوکری ملی. وہ نوکری کیا ہے، کورٹ کے اندر کچھ لکھنے پڑھنے کا کام تھا. وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتا رہا. بعد میں سوچا کہ نہیں، اگر یہ اچھی جاب ہونا ہے، وکیل بننا ہے تو ایک ایگزام لکھنا پڑے گا. وہ ایگزام اس نے لکھا لیکن فیل ہو گیا. ایگزام میں فیل ہونے کے بعد اب یہ سوچا کہ نوکری ملنا تو پھر وہ مشکل ہے، کرنا کیا چاہیے. ایک اچھے خاصے عرصے کے بعد وہ آنکھ بچتے بچاتے گھر کو پہنچا. اب دادا کچھ بھی نہیں بولے، اب اگر کچھ بولے تو پھر کام بھاگ جاتا ہے. تو بچپن میں 19 سال 18 سال کی عمر ہے. ایک جگہ لکھ رہا ہوں 15 سال کی عمر تھی، ایک جگہ لکھ رہا کہ 18 19 سال میری عمر تھی. وہ عمر میں 700 روپے کا پینشن دادا کا چرا کے بھاگ جانے والا آدمی اور خزانے والا آدمی، یہی شخص جو بعد میں آگے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا. اور اس کی حالت یہ تھی، دماغی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا. مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے، وہ لکھ رہا اپنی کتاب کے اندر، ہمارے باوا ہے نا ہمیشہ چپل پہنتے تو غلطی کرتے تھے. بولے رائٹ کا لیفٹ میں پہنتے، لیفٹ کا رائٹ میں پہن لیتے تاکہ سیدھا رکھے تو بھی ادھر کا ادھر کر دیتے. تو جاتے بیٹا اما کو بولا ہمارے بابا کیا ہے سب جگہ عزت نکال دے رہے ہیں. تو وہ بیوی کا کرے، ایک میں ایل لکھے ایک میں آر لکھ دے رہا نا، لائٹ اور رائٹ اور لیفٹ کے. اس کے باوجود بھی چپلا الٹے پہننے لگا. اور حال یہ تھا اس کا، کبھی گھر سے نکلتا شملہ پہنتے، جیسے شملہ پہنتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہے پائجامہ لپٹ لیتا ہوں، باہر نکل کے آیا. لوگ بولتے ہیں دیکھو تمہارے سر کے اوپر پائجامہ بن کے ہے. ایسا جب معلوم ہوتا پائجامہ. دماغی حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ استنجا لینے کے لیے ڈھیلے استعمال کرتے تھے. تو وہ لیفٹ سائڈ میں ڈھیلے رکھتا تھا ایک جیب میں،
اور گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا اس کو، گڑ کے ڈلے رائٹ سائڈ میں رہتے تھے. یہ سب لکھا ہوا ہے اس کی سیرت میں، سیرت النبی نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بابا کو گڑ کھانے کا بہت شوق تھا. ایک سائڈ میں گڑ کے ڈلے رہتے تھے، ایک سائڈ میں اس نے جا کے مٹی کے ڈھیلے رہتے تھے. اور جب بھی ضرورت کا تقاضا ہوتا غفلت میں گڑ سے استنجا لے لیتے تھے، گڑ سے استنجا لے لیتے تھے. اور کبھی گڑ کھانے کا شوق ہوتا غفلت میں ڈھیلا نکال کے منہ میں ڈال لیتے. وہ حال تھا اس کا. جس میں لکھا ہوا ہے ابھی تو فریش اسٹڈی کر کے پھر دوبارہ پڑھ کے بولوں آپ لوگوں. اور لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی ذہن کا اتنا دیوالیہ تھا، وہ صدری پہنتا تھا، اس سے نیچے لکھے رہے گا، وہ صدری جیسی دکھ رہی اس کی. وہ کرتے کے کاجوں میں اس کے پنیا لگایا تھا، اس کے پنیا لگا کے اس کے کاجوں میں لگایا تھا. اوپر کا نیچے کرتا، نیچے کا اوپر کر دیتا. اکثر لوگ دیکھتے بولتے رہے یہ کیا کاٹو جا رہا ہے. اور حال اس کا اتنا زیادہ خراب تھا کہ مرغی کا بچہ بھی اسے کاٹنے نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ سسرال گیا، اب تھا شکل و صورت کا مولوی، ساس بولی داماد آیا ہوا ہے چلو مرغی تو نہیں. ابھی گزشتہ 20-25 سال پہلے تو سب کو مرغی ہمارے گاؤں میں بھی کاٹنے نہیں آتا تھا. مرغی اور چھری پکڑ لگے، مول صاحب کے پاس آتے، مول صاحب ذرا حلال کر کے دو. تو اس زمانے میں کیا ہے، ساس بولی مول صاحب گھر میں سے نہ بول کے اس کو مرغی کاٹو. اب مرغی کاٹنے کے بجائے انگلی کاٹ دیا، مرغی چھوڑ دیا. مرغی کاٹنے نہیں آتا تھا. اور اسے لکھے کہ اس کی وہ مالی فوبیا کی بیماری تھی. مالی فوبیا کی بیماری ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو دماغ کی بیماری ہے، اور اس کے لیے نشہ کرتا تھا. اس کا ایک خط ہے، ایک لیٹر اس نے اپنے گھر والے سے، اپنے نوکر سے، وہ لاہور کے ایک آدمی کو لکھا اس نے کہ دیکھو میرا ایک آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے، جب وہ تمہارے پاس آ جائے نا تو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کارنر کے اوپر ای پروگر کے نام سے ایک وائنز کی دکان ہے، وہاں سے میرے لیے ایک وائنز کا باٹل لے کر بھیجنا. اس زمانے میں جو وائنز ہوتی تھی وہ ولایتی شراب، یعنی انگریزوں کے، یعنی برطانیہ کی، میڈ ان برطانیہ کیا ہے کہ وہ شراب ہوتی تھی. یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ غیر ملکی شراب کہہ سکتے ہیں. آج بھی لاہور کے اس ہائی کورٹ کے سامنے کے کارنر کی دکان کے وہ جو دکان ای پروور کی جو دکان تھی جہاں پر اس زمانے میں انگریزی شراب ملتی تھی، آج وہاں پر اینکوں کی دکان بنی ہوئی ہے. جب وہاں شراب کے چشمے ابلتے تھے، اب وہاں پر کیا ہے، آنکھ کے چشمے ابل رہے ہیں، اینے کا مر رہے ہیں. ہے دکان ابھی موجود ہے، اس میں لکھا ہوا کہ دیکھو وہاں سے لانا اور ذرا زیادہ بھیجنا. میرے کو بار بار اس میں پیش آتے رہتی ہے اس کی شراب کی طرف. اور لوگوں کا ایسا نصیحہ تھا، راتوں میں 2-3 عورتیں اس کی خدمت میں رہتی تھی. رات میں 2-3 عورتیں، وہ اکیلا روم میں رہتا تھا، اس کی خدمت کرتے رہتی تھی. کوئی پنکھا جھپکتی تھی، کوئی ہاتھا پیرا دباتی تھی، کوئی سر دباتی تھی، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا تھا. اور ناموں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ناموں کے ساتھ. ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے بھانو، وہ ایک عورت تھی، وہ مستقل ہمیشہ اس کے پیچھے رہتی. اس نے واقعہ بھی لکھا کہ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ سخت سردی کے دن تھے کہ کمبل اڑا ہوا تھا، تو پیر دبا رہی تھی. اب وہ بات کرتے کرتے کہنے لگی حضرت جاڑا بہت ہو رہا، ٹھنڈی بہت ہو رہی. تو بولے ہاں ٹھنڈی بہت ہو رہی. دیکھو آپ کے پاواں ہے نا پلنگ کے پٹی کی طرح لکڑی بن گئے ہوئے. پلنگ کے پٹی کی طرح لکڑی کیسے ہو گئے تمہارے پاؤں. اب مرزا لکھرا نیچے ہنستے ہوئے، میری ٹانگا نہیں دبا رہی تھی، پلنگ کی پٹی کو میری ٹانگ سمجھ کے دبا رہی تھی. پلنگ کی پٹی کو دبا رہی تھی. تو وہ یہ بولنے لگی صاحب حضرت آپ کے پاؤں سخت جاڑے سے لکڑی کے جیسے ہو گئے. عورتوں کے پیرا اور کوئی کسی مرد کے عورت اگر پیر دبا رہی، وہ بھی نامحرم عورت، شریف انسان ہو سکتا؟ پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک شریف انسان ہے یا نہیں، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہر زمانے میں دعوے الگ الگ کیے. پہلے اس نے دعویٰ کیا میں معمور من اللہ ہوں. معمور من اللہ کا مطلب اللہ کے آرڈر اور حکم میرے پاس آتے، جیسے اللہ کا حکم میرے پاس آتا میں ویسا آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں. پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آسمان سے آنے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا. لوگ پوچھے کہ ان کا انتقال ہوا تو دیر کو کیا ملتا؟ بولے ان کا انتقال ہو گیا تو میں عیسیٰ ہو گیا. تو ان کا انتقال ہو تو عیسیٰ کیسا بن گیا؟ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب اس میں واقعہ سناتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی کیا ہے، ایک بیوہ کے بارے میں کہنے لگا وہ پرانی بیوہ ہے، میری بیوی ہے. بولا
تو لوگ پوچھے تیری بیوی کیسا؟ بولے اس کا شوہر مر گیا نا. وہ ٹھیک ہے اس کا شوہر مر گیا یہ تو طے ہے، لیکن وہ تیری بیوی کیسا ہو گئی؟ تو غلام احمد قادیانی یہ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، آسمانوں میں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے تیری بات اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیے تو عیسیٰ کیسا ہوا؟ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے نازل ہونے والے تھے وہ نازل ہونے والے نہیں ہیں. تو قیامت جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا شخص آنے والا ہے وہ معصوم والا ہو. پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حدیث کے اندر جو مہدی ہے نا، مہدی وہ مہدی معصوم، بدل دے گا، رنگ بدل دے گا، رنگ بدل دے گا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں نبی ہوں لیکن ذلی نبی ہوں. ذلی نبی کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے برکت سے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. نبی مطلب شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن مجھے زیراکس کاپی نبی بنا دیا ہے. زیراکس کاپی، ذلی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے انڈر میں مجھے نبی بنا دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے آخری میں دعویٰ کیا کہ نہیں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اتنے بار آئے کہ اگر میں یہ ساری وحی کو جمع کر لوں تو 20 پارے تو بن جاتے ہیں. 20 پارے کے وہی لے کے آئے جبرائیل السلام. اور وہ یہ بھی بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایسا وحی لے کر آئے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے ویسا میرے پاس وحی لے کر آئے. لہذا میری وحی اگر جمع کر لے تو کتاب بن جاتی. غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی کا آخری میں وہ بھی کر کے دکھا دیا، اس نے اتنی بڑی کتاب بنائی. اور اس میں کیسی وحی ہے معلوم؟ آئی لو یو، ایسی انگلش، پنجابی، سندھی، کیا کیا کہ مکس. آپ لوگ اگر اسے دیکھیں گے نا ہنس ہنس کے لوٹ پٹ ہو جاتے ہیں. یہ قادیانیوں کو عقل نہیں ہے، اس کو پکڑ لے کے بیٹھے. اس کا نام رکھے کیا ہے؟ اتنی بڑی کتاب ہے میرے پاس. اس کے اندر لکھے تذکرہ یعنی وحی مقدس. اب اس کے بارے میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس کا نام ہے تذکرہ. تو نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے یہاں تک آیا. پھر تھوڑے دن کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، میں الگ سے کوئی نبی نہیں ہوتا، میں وہی محمد رسول اللہ ہوں جو 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینے میں ہوئی تھی. ان کا دوسرا جنم لے کر میں آیا ہوں. لہذا جب میں آیا تھا تو پہلی رات کے چاند کی طرح باریک تھا، جس کی کوئی روشنی نہیں تھی، جس کی کوئی چمک نہیں تھی. پہلی تاریخ کا چاند زیادہ روشن تھا نہیں، دیکھ تو مشکل سے دکھتا ہوا پہلی تاریخ کا چاند. بولے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا تو ان کی حالت اتنی تھی. آج 14ویں رات کا چاند بن کے 14ویں صدی میں، جو کہ اسلامی ہجری کی 14ویں صدی ہے، اس کے اندر میں 14ویں کا چاند بن کر آیا ہوں. لہذا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان کر ابو لہب جیسے دوزخی ہو گیا تھا، ابو لہب جیسے دوزخی ہو گیا تھا، عتبہ شیبہ جیسے دوزخی ہو گئے تھے. آج بھی میرے نہیں ماننے والے ایسے ہی کافر ہیں. لہذا وہ اپنی کتاب میں صاف لکھا جتنے لوگ جو میرے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں لکھا ہوا. اور یہ بھی کہا کہ دیکھو میرے نہیں ماننے والوں کی بیویاں کتیاں ہیں اور ان کے باپ جنگل کے سور ہیں لکھا ہوا. اتنی گالیاں. علماء نے تو اس کی جو پوری کتابیں ہیں نا، اس کے مرنے کے بعد اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں سب کو جمع کر کے کیا کرے ایک ہی سیریز میں لا دیے. اس کا نام رکھ دیے روحانی خزائن. 28 والیوم میں ہے، 28 والیوم میں. اتنی موٹی موٹی ایک رکھے تو پورا کھانا بھر جاتا. اتنے بڑے ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. وہ روحانی خزائن جو کتاب ہے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے جتنی میں بتا رہا ہوں. اس میں اس کا وہ دعوے نبوت بھی ہے کہ دیکھو جی سن لو، تم مانو یا نہ مانو، میں تو نبی ہوں اور آخری نبی ہوں اور وہی نبی ہوں جو پہلے 14ویں صدی سے پہلے جو پیدا ہوئے تھے. اب دوسرا جنم لے کر میں پیدا ہوا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے
مرزا بشیر احمد سے پوچھا گیا جب تمہارے بابا الگ نبی ہے تو کلمہ بھی الگ بنا لو، یہ پھر مسلمانوں کا کلمہ کہیں کو پڑھ رہے تھے؟ تو بولا بھائی کلمہ الگ بنانا اس وقت پڑھنا جب کوئی دوسرا نیا نبی آتا ہو. یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسرا جنم لے کر آئے ہیں، لہذا کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جتنے جگہ بھی قادیانی ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، اس میں محمد سے مراد غلام محمد قادیانی مراد ہے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اللہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے کتاب بھی چھاپی تھی اس کی، ابھی بھی موجود ہے، اس میں ہے مسلم لا قادیانی کلمہ لا اننا مکھیا مہینہ تیرڑا. مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمے میں بنیادی بات یہ سمجھ میں آ گیا تو سب سمجھ میں آیا تھا. وہ لوگ کلمہ ہمارے جیسا پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عام آدمی دھوکے میں نہ جاتا ہے کلمہ برابر پڑھ رہا. وہ سیدھی بیٹ کے کریم نگر سیدھی بیٹ روڈ کے پر ایک گاؤں ہے ابراہیم نگر، رائٹ سائڈ میں آتا، وہاں پر کیا ہے آ گیا تھا قادیانی، وہاں پر کیا ہے سیدھی بیٹ کے سارے لوگ پہنچ کے کیا کر لیے اس کو گھیر لیے، گھیرنے کے بعد جھاڑ کے نیچے بوری وغیرہ ڈالنے کر کے لوگ سارے بیٹھے. بیٹھنے کے بعد اب جو بھی اس کے اندر تھے ایسے لوگ تھے جن کو معلوم نہیں قادیانی بولے تو کیا، اس کے اندر یہ فاروق حسین صاحب ایم ایل سی تھے. ابھی جانتے ہیں آپ کو نا فاروق حسین صاحب ایم ایل سی سیدھی بیٹ کے رہنے والے، وہ ان کو بھی بلایا بھی آ جاؤ، وہ بھی آ گئے. آنے کے بعد بولے سب کو ہٹا سب بھی انہوں جب کانگریس میں ان کا بڑا اچھا پوسٹ تھا تو سب کو ہٹا کے کر کے سامنے میں بات کرتا ہوں. جا کے قادیانی کو پوچھے کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام فلاں ہے. کہاں ہے؟ کدھر؟ آئی ڈی کارڈ نکال کے دے دیا. اچھا کلمہ پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پریشان ہو گئی، ارے کیا مفتی صاحب کلمہ کریکٹ پڑھتا ہے نا. سارے لوگ میرے دیکھنے لگے. اگر میں اس کو صحیح جواب نہیں دیتا تو اس کو چھوڑ کے سب میرے کو مارتے. اچھا کلمہ پڑھنے والے کو کافر کے لوگ بول رہے تم بول رہے. میں بولا بھائی ٹھیک ہے، غلام احمد قادیانی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے یہ بتا. اب وہ بولنے لگا انہوں نبی تھے غلام، انہوں نبی تھے غلام، نبی تھے بولتے انہوں ادھر ادھر نہیں دکھے تھا. فاروق حسین صاحب اٹھا کے ایک جو مانا ہے نا اس کے کلے پہ وہ دینے کے بعد جو لڑائی ہوئی پوچھا مت، گاؤں میں بہت لڑائی ہوئی، ہنگامہ ہوا فلاں ہوا وغیرہ، پولیس وغیرہ آئی، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد لوگ بولنے لگے کلمہ ہمارے سے پڑھا بولتا. ہم لوگ بولے نہیں یہ بات معلوم نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ کتاب چھاپے اس کی کتابوں میں سے ریفرنس دیتے ہوئے سارے کٹنگس لگا کے چھاپے کہ دیکھو مسلمانوں اور قادیانی کے کلمے میں یہ فرق ہے، بیسک فرق ہے. غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں صاف لکھتا ہے یہ سب سے بڑی توہین ہے ہمارے نبی کی کہ ایک ایسا شخص جس کا بیک گراؤنڈ انتہائی خراب، جو ایک صحیح انسان نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا، ویسا شخص ولی ہونا تو ان کی بات نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور نبی بھی وہ نبی جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا جنم انسانی لکھ رہا ہے، دیویہ جنم. اسلام میں تو پنر جنم دیویہ جنم کہاں ہے ہی نہیں اسلام میں. اس نے یہ پیش کیا. اب جہاں بھی جاتے ہیں نا مسلمانوں کے بھائی یہ لوگ ہے نا اسلام کے خلاف ایک نیا مذہب بنا دیے. ہم کہیں بھی جو بولتے ہیں قادیانیت انٹے کیولم مکورگم کابو. اللہ کیا بولتے ہیں مسلمانوں کو؟ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، 72. ہم لوگ 73واں ہم لوگ 73. کیا بولنا چاہتے ہیں معلوم؟ 72 کے لوگوں کو تو برداشت کر رہے ہیں، 73 کو کیوں برداشت نہیں کرتے صاحب؟ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے اندر ہزار اختلاف ہوں گے لیکن ہمارے اندر جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ سب ایک اللہ کو ماننے والے، سارے نبیوں پر ایمان رکھنے والے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں. یہی وہ فرق ہے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، نبوت کا سلسلہ میرے بعد بھی جاری ہے، اور وہ آخری نبی یہاں تک کہہ دیں کہ وہ آخری نبی میں خود ہی ہوں، ہمارے اندر کوئی بھی حصے نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کو بھی دیکھیے، الحمدللہ ہمارے بچے ان کو دیتے، ان کے بچے ہم گھر کا لاتے. ہماری مسجد اللہ آتے، ان کی مسجد میں ہم جاتے. کیوں؟ اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے. اور ہمارے اسی طریقے سے اہل حدیث بھائی ہے، ان کا مسئلہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. دیہات یہاں ماننا وہاں ماننے میں کیا ٹھیک ہے. ان کی مسجد میں ہم جاتے ہیں، ہماری مسجد میں، اور وہاں پہ ایک دوسرے کے بچوں کو شادیاں کر لیتے. کوئی اختلاف زیادہ نہیں ہے. یہ حضرات جو ہے تھوڑا کیا دے رہے ہیں جیسے وہ لوگوں کی ایک جماعت ہے، ہماری بھی ایک جماعت ہے. وہ
اور اسی طریقے سے بریلوی حضرات ہیں، بریلوی حضرات کے اندر بھی ہمارے میں کچھ نہیں ہے مسئلہ، ایک ہی عیدگاہ میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے بچوں سے ہمارے بچوں کی شادیاں، ہمارے بچے ان کے بچوں کو لیتے ہیں، یہ ہوتے رہتا ہے، رشتے داریاں ہیں آپس کے اندر، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہوں گے، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے تبلیغی جماعت کے ہو، چاہے جماعت اسلامی کے ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کوئی بھی مسلک کے ہو، لیکن ہے تو ہمارے بیسک اور بنیادی عقیدے کی۔ لیکن غلام احمد قادیانی کیا ہے، جس چیز کو اس نے گھڑا ہے وہ مستقل مذہب ہے۔ دیکھیے اس نے کہا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آخری نبی غلام احمد قادیانی ہے، کہتے ہیں نبی کے مقابلے میں اپوزیشن میں نبی۔ اچھا، نبی کو دیکھنے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے لکھا جتنے لوگوں نے مجھے دیکھا ہے وہ صحابی ہیں، بلکہ فوٹو بھی ہے، صحابہ بول کے لکھ لیا ہوں، غلام احمد قادیانی کو دیکھنے والے پورے صحابہ، حالانکہ نبی کو دیکھنے والے، ہمارے نبی کو دیکھنے والے صحابی ہیں۔ غلام احمد قادیانی وہ لفظ وہاں سے چرا کے اپنے لوگوں کو فٹ کر لیا کہ ہمارے میرے کو دیکھنے والے بھی صحابی ہیں۔ غلام احمد قادیانی اپنی بیویوں کو بتائیے ام المؤمنین ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المؤمنین تھے، یہ بھی ام المؤمنین اپوزٹ، جیسا ادھر ہے ادھر۔ ہمارے پاس مسجد حرام، کعبۃ اللہ، مسجد حرام جسے کہتے ہیں، وہ مقدس جگہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، قادیان کے اندر میری جو مسجد ہے وہ کعبے کے برابر ہے، وہ کعبے کے برابر ہے۔ اپوزیشن کے اندر اس نے کھڑا کر دیا۔ ہمارے پاس جنت البقیع جیسا مقدس قبرستان ہے جس میں صحابہ اور نیک لوگ اس کے اندر مدفون ہیں، اس نے اس قبرستان کے مقابلے میں گورنمنٹ سے اس زمانے میں انگریزوں سے بہت بڑی زمین الاٹ کرا لی، اور اس نے الاٹ کرانے کے بعد اس کا نام اس نے رکھ دیا بہشتی مقبرہ، یعنی اس میں دفن ہے سوانا جنت میں جاتا۔ لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا کر دیا کہ یہاں دفن ہو گئے تو جنت چلے گئے۔ اب لوگوں کو کیا ہے، کامن سینس نہیں ہے، پڑھے نہیں، لوگوں سے بھی علماء کی باتیں سنی نہیں، اب اس کی باتوں میں آ گئے، اب دیکھا کہ سارے لوگ ایک دفن ہونے آ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ بولے نہیں، 100 دفن نہیں ہو سکتے، جتنی پراپرٹی ہے آپ کی وہ ساری پراپرٹی میں سے 10% قادیان کو دینا پڑے گا، ہمارا جو ٹرسٹ ہے اس کا نام پہ تم کو مارگیج کرنا پڑے گا، یا کیا کہتے ہیں اس کو، وصیت ولڈیٹ کرنا پڑے گا، وصیت کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ وصیت نہیں کریں گے اس وقت تک تم کو یہاں پر دفن ہونے کی اجازت نہیں۔ ان کا ایک پیپر آتا جو ہفتے میں ایک پیپر آتا، وہ جیسا ٹیبلٹس ہوتے ہیں نا ہمارے پاس تیلگو اخباروں کے ٹیبلٹ، اس طریقے سے آتا وہ ٹیبلٹ، اس میں لکھے ہیں بدر نامی ایک پیپر ہے بدر، اس میں کیا ہے وہ آتا 6 پیجوں کا آتا، 6 ورق رہتے اس میں، مطلب 12 پیج رہتے، اس میں ادھر کا تو پورا ان کی خبریں رہتی، جہاں سے پن رہتا ادھر کا پورا ہے نا وہ سارے لوگوں کے نام رہتے، ڈکلیریشن رہتا اس میں، میرا نام یہ، میرے بابا کا نام یہ، فلاں یہ میں آج یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ میری پراپرٹی کے اندر میری پورے پراپرٹیاں اتنے ہیں، ان کو میں نے لکھتا ہوں، حیدرآباد میں ایک پلاٹ ہے، وہاں ہے، یہاں ہے، جس کا مارکیٹ والی ہے، اس کا 10% یہ ہو رہا میں کیا ہے قادیان کو دے رہا ہوں، لہذا اس کے اندر میرے رشتہ داروں کا کوئی بھی حق نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، چھپتا ہر بار چھپتا نمبر کے ساتھ، وکیلوں کی کاروائی کے ساتھ پورا یہ ہوتا، ویسے لوگوں کو جا کے اس میں دفن کرتے۔ غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ دیکھو قادیان وہ جگہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، بتایا پتہ نہیں اس کو معلوم کہاں ہے قرآن میں، بولے میں سویا ہوں خواب دیکھا انا انزلناہ قریبا من القادیان، ایسا ہے ہم نے قرآن کو قادیان گاؤں کے قریب میں نازل کیا، اس نے کہا دیکھو قرآن میں بھی قادیانی کا نام آیا، قادیان گاؤں کا نام آیا، اور ایسے ایسے جملے اس نے کیا، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما عرفنی، جو میرے درمیان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرتا ہے، فما رآنی وما عرفنی، گویا اس نے مجھے دیکھا نہیں اور اس نے مجھے پہچانا نہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں ہم لوگ۔ تو آج اس وقت جو حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ لوگ مسلمانوں کی شکل صورت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں جیسا بتایا نا 1889 انگریزوں کا دور تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا 2 لوگوں کی اطاعت تم پر واجب ہے،
دو لوگوں کی اطاعت. ہم تو کیا سنے؟ ہم کو یہ سبق دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا اللہ کی اطاعت اور حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا. اب اس نے یہ بھی لکھا ہمارے باپ دادا نے نا انگریزوں کے فیور میں اتنے کتابیں لکھے، وہ جمع کرے تو کہتے 50 الماریاں رکھتے ہوئے. وہ الماریاں ہیں نہیں معلوم، چھوٹے ڈبے ہیں نہیں معلوم. 50 الماری کوئی دلے گی بات، پھینکنے کی بھی کوئی حد نہیں تھی، لپیٹ سکنا کم از کم اس سے. اتنی بات تو معلوم ہونے کی کہ انگریزوں کے غلام تھے، انگریزوں کے پروردہ تھے، انگریزوں کا نمک خوار تھے یہ لوگ. اور اس نے لکھا کہ اگر انگریز نہ ہوتے تو میری گردن کبھی کی مار دی جاتی. مسلمان مجھے جینے نہیں دیتے، یہ علماء مجھے جینے نہیں دیتے. انگریزوں کا سایہ میرے اوپر اللہ کا سایہ بن کے رہا اور ان کی وجہ سے میں یہاں پر کیا امن میں ہوں. لہذا انگریزوں کی اطاعت کرنا وہ اپنے لوگوں کو دیکھنا لازم ہے. حکومت برطانیہ نے اس کو اتنا بڑھایا کہ اس کو فل سیکورٹی کی اس زمانے میں. اور پہلا کام انگریزوں کی تائید کو اس نے یہ کیا کہ دیکھو جہاد منسوخ. انگریز خاص طور پہ انگریزوں سے لڑنا منسوخ، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام کا فتویٰ دیا. انگریز چاہتے بھی یہی تھے. مسلمان انگریزوں سے لڑ رہے تھے اس زمانے میں 1857 میں. 1857 ہسٹری پڑھنے والوں کو معلوم ہے، غدر کے نام سے ہسٹری کے اندر آتا ہے اس کا ذکر. اسی وقت بہادر شاہ ظفر کو بابا جونا وہاں پر رنگول لے جایا گیا. مسلمانوں کی آخری جو سلطنت تھی مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی 1857 میں. یہ تو پیدا ہوا 1889 میں. اس نے دیکھا کہ مسلمان ہمیشہ لڑائی میں سب سے زیادہ مسلمان آگے رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. مسلمانوں کے دل سے جذبے جہاد کو کیسے نکالنا ہے. انہوں نے کیا کیا، یہ کام کرنا ہے تو ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کرنا پڑے گا. لوگوں کو بولے ذرا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کوئی آدمی ایسا جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے. وہ انگریزوں کے جتنے بھی اسپیشل برانچ کے لوگ رہتے نا، وہ لوگ جا کے بولے ارے ہم لوگ بہت ڈھونڈے کوئی بھی نہیں مل رہا. یہاں تک کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس گئے جو ایک دم روڑی قسم کے لوگوں کے پاس گئے، شرابی لوگوں کے پاس گئے، کبابی لوگوں کے پاس گئے اور جا کے ہم لوگ بولے کہ دیکھو ایک کام کرنا ہے. بولے جو بولے وہ تم کو دیں گے ہم. بولے کیا؟ نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے. وہ شرابی کبابی رونے لگا، میں بولے گا میں پاپی میں شرابی سب کچھ، لیکن یہ دعویٰ اس سے نہیں ہو سکتا کہ میں نبی بولوں. کوئی تیار نہیں ہوا. اگر ملا تو یہ لنگڑا لوگا ملا. اس کی جو فوٹو ہے پوری نہیں ملی آپ کو. غلام احمد قادیانی کی فوٹو یوں ہے. آج تک اس کی فوٹو ایسا منڈی سیدھا کر کے فوٹو شاپ میں بھی سیدھی نہیں کر سکے. یوں سے اس کی منڈی ایک بیماری تھی، اس کو منڈی ٹیڑھی نہیں تھی، ایسی منڈی ٹیڑھی. اب اس کا 5واں خلیفہ لندن میں ہے. آپ کو معلوم ہے لندن ہے نا ایسے بدماشوں کی جگہ ہونے کی جگہ ہے، پورے بدماشاں وہیں سے. سلمان رشدی جو ہمارے نبی کے توہین کے لیے کتاب لکھا اس نے شیطانی کلمات، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تسلیمہ نسرین وہ بھی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ جتنے بدماش ہیں غلام احمد قادیانی کا 500 خلیفے کا ہیڈ کوارٹر بھی لندن ہے. یہ گوہر شاہی جس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے. پورے خبیث جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ انگریزوں کی سرپرستی کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب اگر شہروں میں اس زمانے میں سب سے زیادہ آسان کسی کو بھڑکانا تھا وہ دیہات والوں کو تھا. دیہاتیوں کے پاس جاتے تھے تو کوئی لگا لے کے بیچارے بھولے والے مسلمان دیہاتی لوگ ان کو کیا معلوم یہ سب جھگڑے. وہاں جا کے بولے منصر ہونا کیا؟ ضرور ہونا منصر. ہمارے بچے تو قرآن پڑھتے، ہم نہیں پڑھے لیکن ہمارے بچے تو قرآن پڑھتے. اچھا مسجد ہونا کیا؟ ہاں بالکل مسجد ہونا ہمارا. بولے فری میں مسجد، فری میں امام، اور کیا چاہیے؟ ان کو تھوڑے معلوم اس کے اندر بھی فراڈ ہوتا. بولے ہاں ویلکم، فری میں مسجد بنا رہی ہے، فری میں امام لا کے رکھ دیے. اب یہاں بن گیا نا وہ گاؤں والے کیا کرے، ہمارا ایک گاؤں وہاں بھی ہے، بولے وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. وہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 60 کی بات ہے، 1960. وہاں سے لے کے تقریباً 1990 تک یہ لوگ کیا ہے اپنا جھال پھیلا دیے. جب ہمارے پاس حال کیا تھا، علماء نہیں تھے ہمارے پاس. 70 تک بھی، بلکہ 80 تک بھی، بلکہ 90 تک بھی مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ کو پہلے سے بکنگ کرنا پڑتا تھا. یو پی کے حفاظ خط لکھتے تھے، ان کو پہلے سے ہی. ہمارے بڑے لوگ بتایا کرتے ہم لوگ خط لکھ کے پیسے مہیا آرڈر کرتے کہ مقصد ٹکٹ بنا لو، تو وہاں آتے تھے تراویح پڑھانے یہاں پر. یہ تو 90 کی بات کر رہا ہوں کہ جب قرآن پڑھانے کے لیے حافظہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے.
علماء موجود نہیں تھے، گاؤں کے اندر یہ لوگ جا کے پورا جال پھیلا دیے، لوگوں کو مرتد بنا دیے، دین اسلام سے ہٹا دیے. اور جب الحمدللہ علماء کرام آنا شروع ہوئے، اب گاؤں والوں کو جا کے بولے تو گاؤں والے کیا بولتے ہیں، اب تک کہاں تھے؟ ارے بھائی تم لوگ کہاں تھے؟ سوال دو طرف سے ہے نا بھائی، ہم لوگ اب تک نہیں تھے تو کم سے کم تمہارا کام تو یہ تھا کہ تمہارے پاس کوئی آدمی اگر آ رہا ہے، اس زمانے میں جب لوگ رمضان میں ایک ایک جوڑا سلا رہے تھے، خالی رمضان میں ایک جوڑا سلتا، کنکیاں کھاتے لوگ. اگر ترئی کھانا ہے تو ترئی کے چھلکے کی چٹنی بنا لیتے. وہ زمانہ تھا کہ رمضان کے لیے بھی ایک جوڑا لینا ہے تو قرضہ رکھ کے لیتے تھے. اس غربت کے زمانے کے اندر کوئی فری میں مسجد اگر بنا دے، فری میں امام کو لا کے رکھے، ڈاؤٹ کی بات ہے نہیں کرے لوگ. ارے اچھا ملتا ہے وہ کے لے لیے، کم سے کم اس زمانے میں پکڑ کے تو آبا ہمیں کہیں کہ تو یو پی کے بہار کی کوسے کے مصعب کے پاس جائیں گے اور جا کے اس کو ملاقات کریں گے، پھر یہ کون ہے مصعب وہ لوگ بتا دیتے. نہیں کرے، نتیجہ یہ ہوا کہ جنریشن کے جنریشن اسلام سے پھر گئے. لہذا غلام احمد قادیانی اور اس کو ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ اس کو جان بوجھ کر مانے یا غفلت کے اندر اس کو مانے یا پناہ دے یا اس کو رکھے، مسلمان نہیں ہوتے. وہ لوگ اگر مر جائیں تو ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا. اور الحمدللہ اب ہمارا ضلع کریم نگر پوری طریقے سے اس سے پاک ہے، لیکن نہیں بول سکتے کل پھر کہاں سے آ گیا نہیں معلوم. زمانہ آ گیا نا، پھر اگر آ گیا آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو رشتے ملنا مشکل ہو گیا. ہم لوگ سارے جگہ اویئرنیس کر دیے. دیکھو ورنگل کے اندر کٹاکشا پور، ورنگل میں کٹاکشا پور، ہمارے جو پتھر مارنے والے ہیں سنتراج بھائی، پتھر مارنے والے سنتراج بھائی ترکا کاشی ہوتے وہ ان کا ایک مرکزی گاؤں ہے قادیانیوں کا کٹاکشا پور. کٹاکشا پور میں قادیانیوں کا عبادت خانہ، ہم مسجد نہیں بولتے ان کو، مسجد تو یہ ہے قادیانی جو جس کا نبی الگ، جس کا سب کچھ الگ، وہ ہماری کاپی اگر کر لیا تو وہ چیٹنگ ہے. وہ بنا ہوا ہے، سرپنچ بھی ان کا ہے. بچیاں لے لے کیا کر کے آ کے یہ دوسرے جگہ پہ گاؤں میں شادیاں کر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کامیاب ہونے نہیں دے رہے. ہم یہ بولیں گے کولم میں شادی کر لیں گے. تم لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یہ لوگ مسلمان ہیں، کافر کی مسلمان کی شادی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کو بات بھی سمجھ نہیں نہیں معلوم تھا. کٹاکشر ہو رہا ہے قادیانی، ہاں قادیانی ہے. اور ایک دوسرا جو گاؤں ہے نا وہ ہے کنڈور. جانتے ہیں آپ لوگ کنڈور گاؤں؟ وہاں پر زیادہ تر تیلگو بولنے والے مسلمان ہیں، تیلگو اسپیکنگ مسلمان ہیں. وہاں سے جو لوگ پھیلے ہیں نا، جتنے تیلگو بولنے والے برادریاں ہیں وہ کنڈور سے قادیانیت وہاں پر پہنچی ہے. اور جتنے سنترا سے پتھر پھوڑنے والے مسلمان ہیں ان کے پاس قادیانیت پہنچی ہے تو کٹاکشا پور سے پہنچی. لہٰذا وہ دو گاؤں سے اگر رشتے آ جائے الرٹ ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے پاس اب تک ایک گاؤں تھا، الحمدللہ پورا گاؤں طیب ہوا. دیکھ سمجھ کے شادی کر لو، ورنہ اگر تمہارے گھر کے اندر قادیانی داماد اگر آ گیا اس سے شادی کرنا بھیڑ سے شادی کرنے سے بدتر ہے. بھیڑ تو بولتا میں ہندو ہوں کافر ہوں بول کے، ارے وہ آدمی جو مسلمان بول کے نبی کا باغی، نبی کا گستاخ اور اللہ کی شان میں توہین کرنے والا، اس کو اگر ہم اپنی بیٹی دے دیں ہماری نسل برباد ہو جاتی. لہذا اگر کوئی کسی وجہ سے شادی کر بھی دیا اس کا داماد قادیانی ہے تو ہم نہ ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم انشاءاللہ اس کو تعریف کرا دیں گے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا عموماً، توبہ نہیں کرتا ہے، ہم کو معلوم پھر آگے کیا کرنا ہے. یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئی کہ اطراف کے علاقوں کے اندر یہ بہت زیادہ اس کا چلنا چرچا تھا، لیکن ابھی بھی غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں پر حضور آباد کے قاضی صاحب ہیں ماشاءاللہ، قاضی فہیم صاحب ابھی تشریف فرما ہے، ان کو معلوم ہے وہ کسی بھی گاؤں میں اگر جانا ہے وہاں کا کوئی رشتہ آیا پہلے تحقیق کر لیتے ہو. یا ہمارے پاس انور بھائی جو حسن آباد کے TRS کے ٹاؤن پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہے، وہ بھی اطراف کے کافی دیہاتوں کے اندر ان کی محنتیں رہی اور وہاں پر الحمدللہ ان کی کوششوں سے قادیانیت کا خاتمہ ہوا ہے. ہم کو جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لانا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی موت جو ہوئی 1908 میں مرا ہے، وہ 1908 میں، اور کہاں مرا ہے؟ اس کو ہیضے کی بیماری ہو گئی تھی، اوپر سے قے ہو رہی تھی، نیچے سے موشن لگ رہے تھے. اور اس زمانے میں کیا حیضہ لگے تو لوگ نصیب نہیں آتے تھے، ابا میرے کہاں لگتا کی بولے اس کی پلنگ کو لے جا کے پیسنے میں کھڈی پہ ڈال دیے، نیچے ہگلے تھا اوپر کیا ہے قے کر لیتا.
کون ہوتا تھا حیضہ؟ تو آپ لوگ سنے ہوں گے ایسی بیماری تھی کہ چھینکے نہیں تھے لوگ، حیضہ ایسے والے لگ جاتی بالکل لگتا نہیں تھا، تو اس کی پلنگ کو اٹھا کے جا کے کھڈی پہ رکھ دیے، کوئی دیکھے گا پلٹ کے ہگلے ہگلے گئے وہ پوری پلنگ پورا لیپ لے کے مر گیا اس میں 1908 میں۔ اب اگر پوچھو غلام محمد قادیانی کے ماننے والوں میں سے تمہارا پیشوا کہاں مارا، پوچھو بہت غصے میں آتی ہوں کہیں تک مارا تمہارے کہیں بھی غصے میں بولے کھڈی میں مارا، کھڈی میں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بتا دیا کہ دیکھو ایسے لوگوں کا انجام نہیں ہونے والا ہے، لہذا ایسے لوگ کہیں بھی اگر نظر آ جائیں معلوم ہو تو آپ لوگوں کا کام کیا یہاں کے امام صاحب کو بتا دینا، مصعب ایسا سا ہونا جلدی آؤ، آگ لگے تو بلاتے نہیں، فائر انجن جلدی آؤ، کچھ بھی ہوا تو ہم کام کر کے بلاتے ہیں، 100 پولیس جلدی آؤ۔ وہ دین کی پولیس بھی ایک ہے، دین کی پولیس، وہ دین کی پولیس کون ہے؟ آپ کے مسجد کا امام، جیسے اطراف کے گاؤں میں ہو گیا یہاں کے امام صاحب کے پاس آؤ، آ کے بولو امام صاحب ایسا ہو رہا، کیا کی ڈاؤٹ نکلی، کیا کی گڑبڑ نکلی، صاحب تم آؤ آگے دیکھو تو نہیں بولے تو ہم لوگ دیکھ لیتے آگے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی اس کے بعد حضرت مولانا عبد القوی عمر صاحب مدد اللہ العلی، ماشاءاللہ آپ یہ فرق باطلہ کے موضوع کے اوپر بہت ہی گہرا اور اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا موضوع مولانا عمر صاحب آپ کا موضوع کیا ہے بھول جائے گا۔ انجینئر علی مرزا، تصویر انشاءاللہ لگا دی جائے گی، اس عنوان سے بات ہوگی، جیسے سن رہے ہیں ویسے بیٹھ کے سنتے رہیے، پانی کے بوتل آپ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جب ضرورت ہوگی